علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. غزوہ بدر ان مثالوں میں سے ایک مثال ہے. محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی تکلیف اور ان کی تکلیف دینے سے آپ نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا، مدینہ طیبہ جلوہ افروز ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلا جانا کفار کے آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکا. ان کی آگ جو دشمن اسلام کی دشمنی میں بھڑک رہی تھی، ان کے دلوں کے اندر وہ اور بڑھتی چلی گئی اور مسلمانوں کو تکلیف پر تکلیف دیتے رہے. خدا تعالی نے دین حق کو غلبہ عطا کرنا تھا. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے ارسل رسولہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق عطا فرما کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. اب اس دین نے غلبہ تو حاصل کرنا تھا، اس دین نے اپنی حقانیت کائنات پر آشکارا کرنی تھی، اس کے اسباب بھی پیدا ہونے تھے. تو اسباب کچھ اس طرح پیدا ہوئے کہ کفار کی کمر کو توڑنے اور ان کی قوت کو کم کرنے کی اس میں ضرورت تھی. تو قوت دو چیزوں سے کام ہوتی ہے، ایک ان کو مالی نقصان پہنچانے سے اور دوسرا جانی نقصان پہنچانے سے. تو دین اسلام نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان کے جو مالی معاملات تھے اس کو کمزور کرنے کے لیے ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا تھا، اس کے تعاقب میں اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے. بیچ میں یہ واقعات لمبے ہیں، میں چند باتیں صرف مختصر انداز میں ذکر کر رہا ہوں. اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے کہ ان کی جو مالی قوت ہے اس کو کمزور کیا جائے. چند صحابہ کرام جن کی تعداد مختلف اقوال ہیں، جو مشہور قول ہے وہ 313 تھی، آپ کے ساتھ چل پڑے. ابو سفیان کا قافلہ ساحل کے راستے سے بچ کر چلا گیا اور اس نے پہلے یہ خبر مکہ المکرمہ میں پہنچا دی تھی کہ جس نے اپنے مال اور اسباب کی حفاظت کرنی آئے وہ ہماری مدد کو پہنچے. کفار مکہ نے تیاری شروع کر دی اپنے مال و اسباب کو بچانے کے لیے، ابو سفیان کی مدد کرنے کے لیے. یہ یہاں سے بچ کر نکل گیا اور ادھر اس کے قاصد نے پہنچ کر یہ اعلان شروع کر دیا کہ اے لوگوں، اپنے مال و اسباب کو بچانے کے لیے ابو سفیان اور اس کے قافلے کی مدد کے لیے پہنچو. مسلمان کہیں اس پر قابض نہ ہو جائیں. ادھر تیاری شروع ہو گئی اور یہاں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. اے محبوب اس وقت کو یاد فرمائیں جب اللہ کریم نے وعدہ فرمایا آپ سے، احدى الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر آپ غالب ہوں گے، انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ. اے محبوب کے غلاموں، تم یہ پسند کرتے تھے کہ بغیر تکلیف کے، بغیر کانٹوں کے چبھنے کے تمہیں مال
اور عزت حاصل ہو جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ ارادہ رکھتا تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ کہ حق کو ثابت کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کو مٹا کر رکھ دے. اب یہاں پر دو گروہ، ایک گروہ ابو سفیان کا وہ بچ کر نکل گیا، اور دوسرا گروہ ابو جہل کا جو مکہ المکرمہ میں تیاری کر رہا ہے. ابو سفیان نے جیسے ہی بچ کر نکل گیا، اس نے دوسرا پیغام بھیجا کہ میں صحیح سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل آیا ہوں، لہذا اب آپ لوگ صبر کریں. ابو جہل اور کفار مکہ کے دلوں میں بڑی بڑی باتیں تھی اسلام کے خلاف. وہ اپنی آگ کو بجھانا چاہتے تھے اور ان کو اپنی شجاعت بہادری پر، اپنے مال اور منال پر، اپنی قوت افراد پر، اپنے ساز و سامان پر بڑا فخر تھا. انہوں نے کہا ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اسلام کو کچل کے نہ رکھ دیں. یہ دلی عداوت ان کو اس بات پر برانگیختہ کرتی رہی. بنو کنانا کے سردار اخنس بن شریک اس بات کو سمجھ گئے اور اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کے ساتھ واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. ابو جہل کو مشورہ دیا آپ بھی واپس چلو، مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرو، یہاں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عبد المطلب کی بیٹی عاتقہ نے خواب دیکھا اور صبح ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کیا ہے بھائی عباس، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور بڑا پریشان کون آئے، اور خواب یہ ہے کہ اہل مکہ اپنی موت گاہ کی طرف جا رہے ہیں اور ایک منادی ندا کر رہا ہے کہ نکلو اپنی موت گاہ کی طرف. اور اس منادی کو میں نے دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کی چھت پر بھی اعلان کر رہا ہے، ابو قبیس کی پہاڑی پر بھی اعلان کر رہا ہے. تو اس خواب نے مجھے بڑا پریشان کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ خواب کسی کو بیان نہ کیا اور آپس میں یہ بات بھی طے کی کہ کسی کے سامنے ذکر نہیں کریں گے. جب بدر کی طرف جا رہے تھے راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواب اپنے ایک ولید نامی دوست کو ذکر کر دیا. اس نے دوسرے سے تیسرے یہاں تک کہ سرداران مکہ تک یہ بات پہنچی. ابو جہل بھاگتا ہوا آ گیا اور اس نے آ کر کہا کیا اے بنو عبد المطلب، پہلے تم میں نبی، مردوں میں نبی پیدا ہوئے، اب تمہاری عورتیں بھی نبی بننے لگ گئی، وہ بھی آنے والے واقعات کی خبر دینے لگی. اور اس نے کچھ کلمات ذکر کیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ اگر 3 دن ہم انتظار کرتے آئے، اگر یہ تمہارا خواب سچا نہ ہوا تو ہم یہ منادی کرا دیں گے پورے مکہ کے اندر اور ارد گرد میں کہ بنو عبد المطلب سے بڑھ کر کوئی جھوٹا نہیں آئے. اور پھر ایسا ہوا کہ وہ تیاریاں شروع ہو گئی اور حتمی شکل دے کر یہ لوگ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی نیت سے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر چل پڑے. اور ادھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کے قافلے کے نکل جانے کے بعد صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. اکثر صحابہ کے دلی خواہش یہی تھی کہ واپس چلے جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ اب کفر کا سد باب کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے دوران VIP خطاب کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا، اور اسلام کی سربلندی
اور کفر کے کچلنے سے متعلق گفتگو فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنی رائے کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ آخر میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ کرام نے خطبہ ارشاد فرمایا جن کی بنا پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، دعائے برکت فرمائی، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو قبول فرمایا کہ اب کفار کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کو سبق سکھانا چاہیے کہ ان کی تکلیفیں حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور دین حق نے غالب ہونا ہے، اور اس دین کے غلبے کے لیے میدان کارزار میں آ جانا چاہیے۔ اب یہ لوگ تو چلے تھے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، اب یہاں نظام بدل گیا۔ اب وہیں سے صحابہ کرام حضور کی معیت میں چل پڑے بدر کی طرف۔ وہ لوگ اس تیاری کے ساتھ تو نہیں جا رہے تھے جس تیاری کے ساتھ کفار مکہ آئے۔ ادھر 1000 کا لشکر تھا اور ادھر صرف 300 سے کم و بیش 313 لوگ تھے۔ وہاں صرف 300 گھوڑے تھے، 1000 اونٹ تھے، اسلحے کی تو تعداد ہی نہیں تھی، اور یہاں پر چند تلواریں، چند زریں اور چند گھوڑے تھے، اور سواروں کا عالم 300، اونٹ صرف 3 تھے۔ اور اس دوران محبوب کریم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ ہر اونٹ پر 3 لوگ سوار ہوں گے، پہلے ایک سواری کرے گا، پھر دوسری منزل پہ دوسرا، پھر تیسری منزل پہ تیسرا، یہاں تک کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ اور ایک صحابی کو اپنے ساتھ رکھا۔ جس طرح باقیوں کے اوپر سوار مقرر کیے سواریوں پر، حضور نے اپنے ساتھ بھی، یہ ہے اسلامی مساوات۔ اور وہ 2 صحابہ حضرت علی فرماتے ہم دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم چلیں گے اور حضور کو سواری پر سوار کریں گے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سواری کرنی ہے، ہم نے پیدل جانا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور میں جس طرح تم ثواب کے حقدار ہو، میں بھی ثواب کا حقدار ہونے میں تم سے کم نہیں ہوں، میں بھی ثواب چاہتا ہوں۔ اور اس انداز میں میدان بدر میں تو اللہ کریم نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یرید اللہ ان یحق الحق، اللہ یہ ارادہ رکھتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے، ویبطل الباطل، اور باطل کو کچل دے، باطل کو باطل کر دے۔ اور تم کیا ارادہ رکھتے تھے؟ تم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ وہ جو سامان والا قافلہ ہے نا، اس کے ساتھ نہ برد ازما ہوں اور آسانی کے ساتھ مال مل جائے اور پھر ہم واپس چلے جائیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے قیامت تک اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے وہ کر دکھایا جو وہ چاہتا تھا، کہ اسلام کو ثابت قدم کر دیا اور باطل کو سر نگوں کر دیا، اور قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی کہ کچھ کا کچھ ہو جائے، اگر کوئی دین حق کے ساتھ کھڑا ہوگا تو بے سر و سامانی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اگر وہ دین حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو افراد کی کمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، دین حق کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو مال و دولت کی کثرت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دین حق وہ دین حق آئے جس کو خدا تبارک و تعالی نے ثابت کر کے دکھانا ہے، اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا۔ پھر اس میدان بدر کے اندر بہت سارے انعامات ہوئے خدا تعالی کے، 1-2 مثالیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ کفار و مشرکین کی تعداد 1000 کے لگ بھگ، مسلمانوں کی تعداد 313 کم و پیش۔
اور اب سکون میں کس کو ہونا چاہیے تھا؟ بولیے، کفار کو، لیکن ان کو سکون نہیں ملا اس پورے معاملے کے دوران، یہاں تک کہ جب 16 اور 17 رمضان کے درمیانی رات تھی، ساری رات ان میں کھلبلی مچی رہی، کفار مکہ میں بے چینی رہی اور ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ نکلو ادھر سے، یہاں موت کے گھاٹ میں آ گئے۔ لیکن ابو جہل کے سر پر بھوت سوار تھا عناد اور بغض کا، جس نے اس کو اس کی موت تک پہنچانا تھا، اور ادھر مسلمان سکون کی نیند سو رہے، اور قرآن حکیم نے اس کو بیان فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، کہ اس وقت کو یاد کریں کہ تمہاری آنکھوں پر ہم نے نیند کو سوار کر دیا۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ آج کی رات شاید آخری رات ہو، اپنے آپ کو بیدار کریں، چوکو چوبند ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن پھر گر جاتے تھے، ایسی نیند آتی تھی، باوجود اٹھنے کے بھی نہیں اٹھ سکتے تھے۔ کہ دوسرا انعام اللہ کریم نے بدر میں یہ کیا کہ کفار پہلے آ گئے، انہوں نے آ کر پانی کے کنووں پر اور پکی زمین پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے حصے میں ریتلی زمین آئی، ریت کا ایک ٹیلا تھا، ریتلی زمین آئی اور وہاں پانی کا انتظام نہ تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم، اور اس نے نازل کیا تم پر پانی تاکہ وہ تمہارے کو پاک کر دے۔ راستہ بھی بن گیا ریت پر چلنے کا، پہلے گھوڑے دھاس جاتے تھے، خود چل نہیں سکتے تھے، راستہ بھی بنا دیا، زمین بھی پکی ہو گئی، پانی کا حوض بھی بن گئے، پانی کا اہتمام بھی ہو گیا۔ فرمایا لیطہرکم، تمہارے دلوں کے اندر جو کمی تھی خدا تعالیٰ نے اس مدد کے ذریعے اس کو بھی پورا کر دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رب جو تم کو میدان جہاد کے اندر، میدان کارزار میں سکون کی نیند عطا کر سکتا ہے، ریتلی زمین میں تمہارے چلنے اور سواریوں کے چلنے کا اعلیٰ انتظام کر سکتا ہے اور پانی کا اعلیٰ انتظام کر سکتا ہے، تمہارے دل کو سکون عطا فرما سکتا ہے، وہ تمہیں فتح یاب بھی فرما سکتا ہے۔ وعدہ تو وہ پورا پہلے بھی کر چکا تھا۔ اور ادھر محبوب کریم علیہ السلام ساری رات دعائیں مانگتے رہے کہ مولا کریم یہ مٹھی بھر لوگ میں تیری بارگاہ میں لایا ہوں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو یہ امت آخری امت آئے، پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر ہٹ گئی، سیدنا صدیق اکبر نے وہ چادر درست کی اور حضور کے جسم سے لپٹ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کافی ہو گیا، رب تبارک و تعالی آپ سے کیا ہوا وعدہ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا۔ پھر حضور اٹھ کر تشریف لائے اور وہ جو میدان بن گیا تھا نا، آپ نے اپنی چھڑی سے نشان لگائے کہ ادھر فلاں کافر مرے گا، ادھر فلاں کافر مرے گا، ادھر فلاں کافر مرے گا۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں جہاں جہاں حضور نے جس کے متعلق نشان میں جس کا نام لیا تھا، صبح ہم نے شام کو دوسرے دن دیکھا وہ کافر وہیں پر مرے پڑے تھے، ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں تھے۔ اللہ کریم نے اس غزوے کے اندر فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اس لیے نہیں فرمائی کہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ لڑے۔ 3 موقعوں پر فرشتوں نے مدد کی ہے مسلمانوں کی۔ کتنے موقعوں پر؟ غزوہ بدر میں، غزوہ حنین میں اور خندق میں۔ خندق میں تو مقابلہ بھی نہیں ہوا، صرف خندق کھودی گئی۔ حنین میں فرشتے نازل ہوئے
اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد بھی کی. اور بدر کے اندر فرشتے نازل ہوئے صرف سکون قلبی کے لیے مسلمانوں کو. محبوب کریم علیہ السلام، ابو داؤد ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام جب سجدے میں تھے تو حضور نے دیکھا کہ 1000 فرشتے حضور کے دائیں طرف آئے، 1000 فرشتے حضور کے بائیں طرف نازل. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایسی مدد ہمارے ساتھ تھی کہ صرف مسلمان تلوار کا اشارہ کرتے، ابھی وہ تلوار اس کافر تک نہیں پہنچتی، وہ قتل پہلے ہو جاتا تھا. تو یہ سب کچھ خدا تبارک و تعالی نے ابتدائی ان دنوں میں فرمایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دل جوئی فرمائی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا کہ یہ دین وہ دین متین ہے، اگر تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور اس دین کی خدمت اور اس کی نصرت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو تو پھر خدا تبارک و تعالی تمہاری مدد کرنے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں فرمائے گا، اور ایسی مدد فرمائے گا کہ دنیا اس کو یاد رکھے گی، اور آج تک یاد رکھتے ہیں. اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو غزوہ بدر کے ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی اور دین متین کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.